السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جرمنی کے شہر کوبلنز سے حاجی سجاد گل صاحب پوچھتے ہیں کہ شریعت نے عورت کے لیے حیض کے کتنے دن مقرر کیے ہیں؟ جی حاجی سجاد گل صاحب، شریعت نے عورت کے لیے حیض کے کم سے کم 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 10 دن مقرر کیے ہیں۔ یعنی حیض 3 دن سے کم نہیں ہوگا، 10 دن سے زیادہ نہیں ہوگا، اور درمیان میں عورتوں کے مزاج کے مطابق مختلف دن ہو سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کسی کو 5 دن آئے، کسی کو 8 دن، کسی کو 7 دن، 9 دن بھی ہو سکتا ہے، اور مکمل 10 دن بھی ہو سکتا ہے۔ 3 دن سے اگر ذرا بھی کم ہے تو وہ حیض نہیں ہے۔ اگر کسی عورت کو 70 گھنٹے یعنی 3 دنوں سے 2 گھنٹے کم خون آیا ہے تو وہ حیض کا خون نہیں ہے، یعنی 70 گھنٹے کے بعد بند ہو گیا تو وہ حیض کا خون نہیں ہے، بلکہ استحاضہ کا خون ہے۔ استحاضہ اس خون کو کہتے ہیں جو کسی بیماری کی وجہ سے، کسی جسمانی پرابلمز کی وجہ سے آتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی عورت کو 10 دن سے زیادہ، 10 دن کے 240 گھنٹے بنتے ہیں، 241 گھنٹے آیا تو اب یہ اوپر جو ہے یہ حیض نہیں ہوگا، استحاضہ کا خون ہوگا۔ اور اس میں تھوڑی سمجھنے والی باتیں ہیں۔ اگر 10 دن سے زیادہ خون آئے تو اگر تو ایک عورت کو ہمیشہ 10 دن ہی خون آتا ہے، جو زیادہ سے زیادہ مدت ہے، تو اب 10 دن سے جتنا زیادہ آئے گا وہ استحاضہ ہو جائے گا۔ 1 گھنٹہ ہو، 10 گھنٹے ہوں، 2 دن ہوں، کسی عورت کو ہمیشہ 10 دن خون آتا ہے، اس دفعہ اسے 12 دن آیا ہے، تو جو ہی 10 دن مکمل ہوئے ہیں حیض کی مدت ختم ہو گئی۔ اب آگے استحاضہ ہے، اس میں وہ عورت نمازیں پڑھ سکتی ہے، روزہ رکھے گی، لیکن وہ معذور شمار ہوگی۔ ہر نماز کے لیے اس کو نئے سرے سے وضو کرنا ہوگا، اور جب تک اس نماز کا ٹائم ہے اس وقت تک اس خون کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ تو یہ تھا جب عورت کو 10 دن خون آتا ہو۔ لیکن اگر کسی عورت کی عادت ہے 5 دن یا 7 دن، اور اس دفعہ اسے 10 دن سے زیادہ خون آیا ہے، تو اب 10 دن سے زیادہ اگر چلا جائے، 10 دن تک تو حیض ہی ہوگا۔ یعنی اگر کسی عورت کو 5 دن کی عادت ہے، اس دفعہ 8 دن آیا ہے، 9 دنوں میں جا کر بند ہوا ہے، تو اس دفعہ 9 دن حیض کے شمار ہوں گے۔ یہ سمجھیں گے کہ اس کی عادت بدل رہی ہے۔ لیکن اگر 10 دن سے زیادہ ہو جائے تو پھر مطلب ہے عادت نہیں بدلی، کوئی اور پرابلم ہے۔ تو اس صورت میں یہ ہوگا کہ جتنے دن اس کی عادت ہے اتنے دن حیض شمار ہوگا، اور اس سے اوپر استحاضہ ہوگا۔ اگر کسی عورت کو 5 دن کی عادت ہے اور اس دفعہ 12 دن حیض آیا ہے، تو پہلے 5 دن حیض شمار ہوگا اور اگلے 7 دن استحاضہ شمار ہوگا۔ اسی طرح کسی عورت کو 9 دن کی عادت ہے، اس دفعہ اسے 12 دن آیا ہے، تو 9 دن حیض شمار ہوگا اور اگلے 3 دن استحاضہ کے۔ لیکن ایسی عورت جس کو پہلی دفعہ حیض آیا ہے، اب 10 دن تک تو حیض ہے، اور اگر 10 دن سے زیادہ ہو جائے تو پھر بھی
اس کے لیے 10 دن کا ہی حکم ہے، کیونکہ پہلی دفعہ آیا ہے، اس کی کوئی عادت نہیں ہے، تو زیادہ سے زیادہ مدت شمار ہوگی 10 دن حیض، اور اوپر جتنے دن آیا ہے وہ استحاضہ۔ اور اگر ایک عورت ہے، اس کو پہلے سے حیض آ رہا ہے، لیکن اس کی کوئی عادت نہیں ہے، کبھی 4 دن آ جاتا ہے، کبھی 5 دن، کبھی 8 دن، دن بدلتے رہتے ہیں۔ اب اس مہینے اسے 10 دن سے زیادہ خون آیا، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ پچھلے مہینے کو دیکھے، پچھلے مہینے کتنے دن خون آیا تھا۔ اگر پچھلے مہینے 8 دن خون آیا تھا، تو اب یہ اس مہینے 12 دن آیا ہے، تو 8 دن حیض شمار ہوگا، اور اوپر والے 4 دن استحاضہ شمار ہوگا۔ اور اگر پچھلے مہینے اسے 10 دن آیا تھا، تو اس مہینے بھی 10 دن حیض شمار ہوں گے، اور اوپر والے 2 دن استحاضہ شمار ہوں گے۔ تو یہ چند مسائل ہیں حیض کے دنوں اور مدت کے حوالے سے۔ ھذا ما عندی واللہ ورسولہ اعلم بالصواب۔